بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، بھارت میں ایک ہندو لڑکی برقع پہن کر جب اپنے گھر گئی تو اس کے پنڈت باپ نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا کہ جس کو سن کر انسانی روح تک کانپ جائے۔ آج ہم آپ کو اسی ہندو لڑکی کا واقعہ سنائیں گے اور بتائیں گے کہ اس نے برقع کیوں پہنا۔ یہ مکمل واقعہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے۔ ناظرین گرامی، بھارتی ریاست ہریانہ میں ایک ہندو فیملی آباد تھی جو کہ 5 افراد پہ مشتمل تھی۔ اس فیملی میں علینا نامی 16 سالہ لڑکی بھی رہتی تھی۔ علینا کی فیملی ہریانہ بھر میں مشہور تھی کیونکہ علینا کا باپ ایک مشہور پنڈت تھا، جبکہ اس کی والدہ سوشل ورکر کے طور پہ جانی جاتی تھی۔ علینا کا باپ چاہتا تھا کہ وہ بھی بڑی ہو کر مذہب کی جانب راغب ہو اور ہندو مذہب کو پروموٹ کرنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ بچپن میں علینا مذہب کی جانب زیادہ جھکاؤ رکھتی تھی، مگر جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی گئی اس کا دھیان مذہب سے ہٹ گیا۔ وہ چاہتی تھی کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ کسی اچھی کمپنی میں نوکری کرے۔ اس مقصد کی خاطر اس نے کافی محنت کی اور اسکول اور کالج سے ہوتی ہوئی یونیورسٹی تک جا پہنچی۔ چونکہ یہ لڑکی ہندو گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اسی وجہ سے اس کا رہن سہن، طور طریقے اور لباس ہندوانہ تھے۔ علینا نے جس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا وہ دوسرے شہر میں واقع تھی۔ اسی بنا پر علینا نے ہاسٹل میں ایک فلیٹ لیا۔ اس فلیٹ میں مزید 2 لڑکیاں بھی اس کے ساتھ رہائش پذیر تھیں جو کہ مسلمان تھی۔ یونیورسٹی جاتے ہوئے علینا کو ایک بڑا مسئلہ درپیش تھا، وہ یہ کہ یونیورسٹی جاتے ہوئے راستے میں آوارہ لڑکے اسے تنگ کرتے۔ اس کا لباس تنگ اور باریک ہونے کی وجہ سے لڑکے اس پر آوازیں کستے، اس کا پیچھا کرتے اور اسے طرح طرح کے القاب سے نوازتے۔ یہ سلسلہ دن بدن بڑھتا ہی جا رہا تھا کہ جس کی باعث علینا کافی پریشان رہنے لگی۔ ناظرین گرامی، ایک دفعہ علینا جب یونیورسٹی جا رہی تھی تو آوارہ لڑکوں کا ایک گروہ اس کے راستے میں کھڑا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے علینا کو آتے دیکھا، سبھی بےہودہ الفاظ کہنے لگے۔ ان لڑکوں کا سرغنہ انتہائی غلیظ زبان استعمال کر رہا تھا۔ علینا جب ان کے قریب پہنچی تو گروپ کے سرغنہ نے چیختے ہوئے دیگر آوارہ لڑکوں سے کہا، اس لڑکی کو غور سے دیکھ لو، کل اسے اٹھا کر میرے ڈیرے پہ لے آنا تاکہ میں اس سے لطف لے سکوں۔ علینا نے جب یہ بات سنی تو اس کا وجود کانپ کے رہ گیا۔ اس کا جی چاہا کہ وہ کسی ایسی جگہ بھاگ جائے جہاں مرد ذات ہی موجود نہ ہو۔ اسے آوارہ نظروں سے شدید نفرت ہو چکی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ایک ایسا جہان جہاں صرف اور صرف عورتیں پائی جاتی ہوں۔ وہ سماج سے متنفر ہو چکی تھی۔ بہت سے خیالات اور سوالات لے کر وہ یونیورسٹی پہنچی، مگر آج اس کا پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ وہ بوجھل دل کے ساتھ کلاس روم سے اٹھی اور واپس ہاسٹل کو چل دی۔ ہاسٹل پہنچی تو اس کا دل بھرا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ کچھ دیر بعد جب اس کی روم میٹس واپس آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ علینا روئی جا رہی ہے۔ انہوں نے علینا سے پوچھا کہ رونے کی وجہ کیا ہے۔ علینا نے روتے ہوئے تمام کہانی بیان کی، جس پر ان مسلم لڑکیوں نے علینا کو سمجھایا کہ معاشرے کی گھٹیا نظروں سے بچنے کے لیے برقع بہترین حل ہے۔ دین اسلام میں عورت کو اسی لیے پردے کی تلقین کی گئی تاکہ وہ معاشرے کی گندی نظر سے بچ سکے۔ اگر تم بھی برقع پہن کر یونیورسٹی جاؤ تو دیکھنا تمہیں کتنا تحفظ محسوس ہوگا۔ تمہاری جانب اٹھنے والی نظریں جھک جائیں گی، کیونکہ جو عورت پردہ کرتی ہے تو اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اپنی روم میٹ کی باتیں سنی تو علینا کو حوصلہ ملا۔ اس نے ان دونوں سے کہا کہ وہ اسے برقع دے۔ کل وہ برقع پہن کر یونیورسٹی جائے گی اور دیکھے گی کہ کیا واقعی ہی برقعے نے اس کی حفاظت کی یا نہیں۔ علینا کی بات سن کر ایک لڑکی نے اسے اپنا برقع دے دیا اور کہا کہ کل تم اسے پہن کر جو کچھ محسوس کرو وہ ہمیں آ کے بتانا۔ اگلے دن علینا نے برقع پہنا اور یونیورسٹی کے لیے نکل پڑی، لیکن آج اسے کوئی تنگ نہیں کر رہا تھا۔ جو اسے دیکھتا وہ اپنی نظر جھکا لیتا جیسے کوئی شہزادی آ رہی ہو۔ چلتے چلتے وہ اسی آوارہ گروہ کے پاس سے گزری جو اس کے منتظر تھے، مگر برقعے کے باعث وہ علینا کو پہچان نہ سکے۔ علینا ان کی آنکھوں کے سامنے سے گزری اور انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ یونیورسٹی پہنچ کر علینا نے محسوس کیا کہ برقعے نے تو واقعی اسے گندی نظر سے محفوظ رکھا۔ اب اسے یقین ہونے لگا تھا کہ اسلام کی ہدایات پر عمل کرنے سے عورت کو کتنے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ علینا یونیورسٹی سے واپس جب ہاسٹل پہنچی تو اس کی روم میٹس لڑکیوں نے اس کا استقبال کیا اور پوچھا کہ بتاؤ آج کا دن کیسا رہا، جس پر علینا نے سارا احوال کہہ سنایا۔ علینا نے ان دونوں مسلمان لڑکیوں سے وعدہ لیا کہ
کہ وہ آج سے برقعے میں یونیورسٹی جائے گی تاکہ وہ آوارہ اور گندی نظر سے بچ سکے۔ ناظرین کرام، اب علینا کا معمول بن چکا تھا کہ وہ جہاں بھی جاتی برقعے میں جاتی۔ ایک دفعہ علینا اپنے شہر والدین سے ملنے گئی تو معمول کے مطابق برقع پہن کر اپنے گھر پہنچی۔ جب اس کے پنڈت باپ نے دیکھا کہ بیٹی نے برقع پہن رکھا ہے تو اس نے بیٹی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ ممکن تھا کہ وہ اپنی بیٹی پر تشدد بھی کرتا، لیکن علینا نے پوری فیملی کو جمع کر کے سب کچھ بتایا کہ کیسے مسلم لڑکیوں اور اس برقعے نے اس کی عزت محفوظ رکھی، جس کے بعد تمام افراد اسلام سے متاثر ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ علینا نے بعد ازاں اسلام بھی قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ پردے کی اسلام میں خصوصی اہمیت بیان کی گئی ہے اور مرد و زن کو ستر پوشی کے ساتھ شرم و حیا بھی مقدم رکھنے کا حکم دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ مرد کے لیے کسی بھی عورت پر دوسری نگاہ ڈالنا جائز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بہت شرم و حیا والے تھے اور آپ نے دوسروں کو بھی اس کا درس دیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردے والی کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ باحیا تھے۔ جب کوئی ایسی بات دیکھتے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناگوار گزرتی تو ہم لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے معلوم ہو جاتا، چونکہ اسلام دین فطرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات و احکامات پر عمل پیرا ہونا ہی دین اسلام ہے، جو مومنین اور مومنات کو حجاب یعنی پردے کے حوالے سے سختی کے ساتھ عملی جامہ پہنانے کا حکم دیتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے، اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا جو تمہاری شرم گاہوں کو بھی چھپاتا ہے اور موجب زینت بھی ہے، اور تقوی کا لباس اس سے بڑھ کر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ یہ لوگ یاد رکھیں۔ ناظرین کرام، اس حوالے سے قرآن پاک میں ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے کہ جو ظاہر ہے، اور اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رکھیں اور اپنی آرائش کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں سوائے اپنے خاوندوں کے یا اپنے والد یا اپنے سسر یا اپنے بہن بھائیوں اور بچوں کے۔ خواتین کو مستورات بھی کہا جاتا ہے اور مستور کا مطلب ہے چھپا ہوا۔ عورت کے پردے کے حوالے سے ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے، کیونکہ جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے بہکانے کے موقع تلاش کرتا ہے۔ عورت کے پردے کو اس قدر اہمیت دی گئی ہے کہ اس کے لیے عبادت بھی پردے کے بغیر اور بے پردہ جگہ پر کرنا منع فرمایا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کا کمرے میں نماز پڑھنا گھر میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور اندرونی کوٹھڑی میں نماز پڑھنا کمرے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔